السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے نکاح سے متعلق کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ اس وقت محرمات کا بیان ہے، یعنی شرعاً کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس سے متعلق کچھ ضابطہ اور اصول بیان کیا گیا کہ کن اسباب کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس تفصیل کے بعد آگے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ ان ذکر کردہ محرمات کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ پہلی بات، محرمات دو قسم کے ہیں۔ پہلے محرمات ابدیہ، یعنی وہ عورتیں جن سے ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہے، جیسے ماں سے، بہن سے وغیرہ۔ دوسرے محرمات عارضیہ، یعنی جن سے ہمیشہ نکاح حرام نہیں، بعض حالات میں ان سے نکاح حلال ہو جاتا ہے، جیسے سالی سے یا دوسرے کی بیوی سے۔ اب آگے محرمات ابدیہ، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا ہمیشہ حرام ہے، وہ بھی تین قسم کے ہیں۔ نمبر 1 محرمات نسبیہ، نمبر 2 محرمات رضاعیہ، نمبر 3 محرمات بالمصاہرہ۔ اب اس کی تفصیل سمجھیں۔ پہلے محرمات ابدیہ نسبیہ، یعنی نسب اور خاندان کے اعتبار سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور ہمیشہ حرام ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا، تمہاری سوتیلی ماں ہے، اس سے تمہارا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے دادا، تمہارے نانا، جو اصول ہیں جن سے تمہارے دادا اور نانا نے نکاح کیا، یعنی دادی اور نانی، یہ بھی ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسرے تمہاری بیٹیاں، و بناتکم، تمہاری بیٹیوں سے نکاح کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ اصول اور فروع کا بیان ہے۔ بیٹیوں کے اندر نواسی، پوتی، بیٹے کے بیٹی اور بیٹی کے بیٹی، یہ بھی داخل ہیں۔ تو بہرحال ان دو امہاتکم و بناتکم سے اصول اور فروع کو حرام قرار دیا گیا۔ تیسرے تمہاری بہنیں و اخواتکم، تمہاری بہنوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور بہنوں میں 3 قسم کے بہنیں ہیں۔ ایک حقیقی بہن، ماں باپ شریک، دوسرے باپ شریک بہن جس کو اللاتی بہن کہا جاتا ہے، تیسرے ماں شریک بہن جن کو اخیافی بہن کہا جاتا ہے۔ تو بہنوں کے اندر یہ تینوں قسم کی بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر آگے وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، یعنی تمہارے باپ کی بہنیں، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ پھوپھی چاہے تمہارے باپ کی حقیقی بہن ہو یا تمہارے باپ کی اللاتی باپ شریک بہن ہو،
یا تمہارے باپ کی صرف ماں شریک بہن ہو اخیافی، یہ پھوپھیوں کے اندر یہ تینوں قسم کی پھوپھیوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد چھوٹے وخالاتکم، اور تمہاری ماں کی بہن، چاہے ماں کی بڑی بہن ہو یا ماں کی چھوٹی بہن ہو، ان سے نکاح کرنا بھی ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور یہاں ماں کی بہن کے اندر بھی تینوں قسم کے رشتے، ماں کی حقیقی بہن ہو ماں باپ شریک، ماں کی باپ شریک بہن ہو اللاتی، یا ماں کی صرف ماں شریک بہن ہو یہ تو یہ خالہ حقیقی ہو یا اللاتی ہو یا اخیافی، یہ تینوں قسم کی خالہوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وبنات الاخی، تمہارے بھائی کی بیٹیاں جن کو بھتیجی کہا جاتا ہے، تو بھائی کی بیٹیوں کے اندر بھی یہ تینوں قسم کے اسی طریقے سے رشتے ہیں، یہ حقیقی بھائی کی بیٹی ہو، اللاتی بھائی کی بیٹی ہو یا اخیافی بھائی کی بیٹی، تو بھتیجیوں سے نکاح کرنا بھی حرام۔ پھر آگے فرمایا وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، ان سے نکاح کرنا بھی حرام۔ اور بھانجیوں کے اندر بھی یہی تینوں قسم کے رشتے داخل ہیں، حقیقی بہن کی ہو یا اللاتی بہن کی بیٹی ہو یا اخیافی بہن کی بیٹی۔ تو بہرحال یہاں تک محرمات نسبیہ، نسب اور خاندان کے اعتبار سے ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسری قسم، اور جن عورتوں سے تم نے دودھ پیا، وہ دودھ پلانے والی ماں جس کو رضائی ماں کہا جاتا ہے، امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جو عورتیں نے تم کو دودھ پلایا یہ رضائی ماں کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جن عورتوں نے تمہارے ماں کا دودھ پیا ہو یا تمہاری رضائی ماں کا دودھ پیا ہو، تمہارے حقیقی ماں کا دودھ پیا ہو یا رضائی ماں کا دودھ پیا ہو، تو یہ بھی رضائی بہن کہلاتی ہیں، ان کا اس سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، رضائی ماں کے رضاع سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جس طریقے سے رضائی ماں کا شوہر اس کے لیے رضائی باپ ہو گیا، رضائی ماں کی بہن اس کے لیے رضائی خالہ ہو گئی، رضائی ماں کا بھائی اس کے لیے ماموں ہو گیا۔ تو جس طریقے سے نسب کے اندر رشتے حرام ہیں، اسی طریقے سے رضاعت کی وجہ سے بھی یہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ دودھ پلانے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ مدت رضاعت یعنی 2 سال کے اندر اندر ہو۔ تو بچہ یا بچی ابھی 2 سال سے اندر کسی ماں کا دودھ پیا ہو تو اس کی وجہ سے وہ حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ دودھ والے رشتے ہیں جن کو محرمات رضاعیہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا سبب حرام ہونے کا حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ ہے، جس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس۔ اور اس طریقے سے اور رشتے سسرالی رشتے جن کو حرمت مصاہرت کہا جاتا ہے یہ تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرا سبب ہے حرام ہونے کا حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ۔ پھر آگے قرآن کریم میں فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اس سے نکاح کرنا بھی ہمیشہ کے لیے حرام۔ اسی کے ضمن میں تمہارے پوتے کی بیوی ہو یا تمہارے نواسے کی بیوی ہو، یہ فروع یہ سب کے سب اسی کے اندر داخل ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ کے ساتھ من أَصْلَابِكُمْ کی قید ہے، یعنی تمہارے نسبی بیٹے کی بیوی وہ حرام ہے،
نسبی بیٹی اسلابکم کی قید سے فقہا نے فرمایا متبنہ یعنی لے پالک بیٹے کی بیوی وہ مستثنا ہے، اس سے نکاح کرنا حلال ہے۔ پھر آگے محرمات کے ضمن میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، یہ کہ تم بیک وقت دو سگی بہنوں کو نکاح کے اندر جمع کرو، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پہلی بہن سے جو نکاح ہوا وہ تو حلال، اس کے بعد جو اس کی دوسری بہن سے پہلے بہن کے ہوتے ہوئے نکاح کر رہا ہے یہ حرام۔ ہاں البتہ پہلی بہن سے جو نکاح ہوا اس کا انتقال ہو گیا ہو یا اس کو طلاق دے کر اس کی عدت ختم ہو گئی ہو تو اب وہ پہلی بہن نکاح میں نہیں رہی، تو اب اس کے بعد اس کی دوسری بہن یعنی سالی سے نکاح کرنا یہ جائز ہوگا۔ فقہ نے اسی کے ضمن میں فرمایا دو بہنوں میں کوئی ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا جیسے حرام ہے، اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ایسے رشتوں کو بھی ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں آگے آیت میں فرمایا والمحصنات من النساء، یعنی شوہر والی عورتیں یہ بھی حرام ہے۔ جب تک کسی عورت کا شوہر ہے وہ شوہر چاہے لاپتہ ہو گیا ہو، غائب ہو گیا ہو، کہاں ہے پتہ نہیں، تو اب وہ شوہر والی عورت ہی کہا جائے گا، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جی جب تک وہ شوہر والی عورتیں ان کا شوہر یا تو انتقال ہو گیا ہو یا طلاق دے دیا ہو یا خلا ہو گیا ہو اور اس کے بعد عدت گزر جائے تب جا کر اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسے حالات پیش آتے ہیں شوہر والی وہ عورتیں جن کا شوہر غائب ہو گیا، 8-10 سال ہو گیا، کہاں ہیں لاپتہ ہے، تو ویسے وقت میں یہ عورتیں اپنے شوہر کے سے خلا یا طلاق لیے بغیر شوہر لاپتہ ہونے کی حالت میں جب ایک طویل مدت گزر گیا تو اب دوسرے سے نکاح کرنے پر آمدہ ہو جاتی ہیں، یہ غلط ہے۔ جب تک شوہر نکاح کر کے یا تو انتقال ہونے کی یقینی خبر نہ ملے یا اس سے طلاق یا خلا نہ ہو، چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں وہ شوہر والی عورت ہی کہا جائے گا، اس سے نکاح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ وہ تمام محرمات یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان تھا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آگے قرآن کریم میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان محرمات کو جن کا ذکر ہم نے تفصیل سے کیا، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر محرمات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد چونکہ یہ محدود ہے اس کو صراحتاً ذکر کیا، آگے محللات یہ بہت کثیر تعداد میں ہی، اس لیے ان کا تفصیلی ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ اس آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ کر دیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان محرمات کا جو بیان ہوا اس کے علاوہ عورتیں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ بہرحال نکاح کرنے سے پہلے رشتے کو جانچ لیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے بعد نکاح کرنے پر آگے بڑھیں، آمدہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا